ڈیفالٹ کرتا ملک ملا، اور یہ بڑی اچھی اور خوشائن بات ہے کہ الحمدللہ کم از کم پنجاب کے فیصلے بنی گالہ میں نہیں بلکہ پنجاب کے اندر ہو رہے ہیں، اور ہماری پنجاب کی حکومت جو ہے وہ کسی فرنٹ مین سے نہیں بلکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی حکومت، جو کہ عوام کی خدمت کی حکومت ہے، عوام کو ریلیف دینے کی حکومت ہے۔ اور ہم نے بجٹ صرف فائلوں میں نہیں بنایا، ہم نے صرف بجٹ کاپی پیسٹ نہیں کیا جس طرح ہوتا رہا، میں اس کی تفصیل میں جاؤں گی۔ ہم نے عوام کی ضروریات اور امنگوں کے ساتھ اس بجٹ کو جوڑا ہے، اور یہی وہ جذبہ تھا جب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ یہ بجٹ بنا رہی تھیں تو ایک ایک شعبے کو پچھلے سال بھی اور اس سال بھی، نہ صرف اس کی پرفارمنس کو بلکہ اس کے اندر کیا جدت لانی ہے، اس کے اندر کیا ٹرانسپیرنسی لانی ہے، اس کے اندر کیا اضافہ کرنا ہے، کیا کمی کرنی ہے، انہوں نے خود اپنی سربراہی میں اور اپنی اوور سائٹ میں، یہ چاہے وہ اینول ڈیولپمنٹ پلان ہو اور چاہے وہ پنجاب کا سب سے بڑا 1240 کا اینول ڈیولپمنٹ پلان ہو، وہ انہوں نے خود اپنی سربراہی اور اپنی اوور سائٹ میں بنایا۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ آج جب میں اس بجٹ پہ بات کرنے لگی ہوں تو میں یہ بالکل کہہ سکتی ہوں اور بڑے وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ تعلیم کا پنجاب ہے، یہ صحت کا پنجاب ہے، یہ روزگار کا پنجاب ہے، یہ پر اعتماد عورت مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب کا پنجاب ہے، جس میں صرف دن رات عوام کی خدمت ہو رہی ہے۔ اور آپ نے ابھی بات کی تھی جب شیر علی نے تقریر میں رانا صاحب کو شیخ کہہ دیا تھا، تو آپ نے اپنی بات میں کہا کہ شاید یہ ایسے کہہ کے چھیڑ رہے ہیں ان لوگوں کو، تو میرا خیال ہے یہ اس طرح کی تقریریں کر کے ہمیں بھی چھیڑتے ہیں اور ہمیں بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ غصہ آئے، لیکن جن لوگوں کے پاس کارکردگی دکھانے کو ہوتی ہے، جن لوگوں کے پاس فیکٹس اور فگرز ہوتے ہیں، ان لوگوں کو اس قسم کی جو گفتگو ہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب انہوں نے بات کی جناب اسپیکر، پہلے تو جو بجٹ ہے میں اس کے کچھ شک و شبہات جو ان کے ذہنوں میں ہیں، لیکن ان کو سب پتہ ہے۔ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ جو تقریر کرتے ہیں اور سوالات پوچھتے ہیں کہ ان کو نہیں شاید پتہ، یہ کوئی اس میں اندر تفصیل چاہتے ہیں، ان کو سب پتہ ہے، کیونکہ مریم نواز شریف صاحبہ کا کام نظر آ رہا ہے، عوام کو ریلیف مل رہا ہے، منصوبے اس وقت امپلیمنٹیشن میں ہیں۔ ہم یہاں کوئی دعوے اور وعدے نہیں کرنے آئے، ہم کام کر کے اپنی کارکردگی اس پارلیمان میں بجٹ کے ساتھ پیش کی تھی 1 سال کی۔ یہ واحد جماعت ہے جس نے اپنی کارکردگی اور اپنی اکاؤنٹیبلٹی اور عوام کے پائی پائی کا حساب اپنی بجٹ تقریر سے پہلے ایوان میں پیش کیا، اور اسی طرح انشاءاللہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب وائنڈنگ اپ کریں گی آف دا بجٹ اسپیچ، وہ پوری کارکردگی جو ہے وہ ایوان میں جو عوام کے نمائندے ہیں ان کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم نے یہاں یہ بھی دیکھا کہ 100 دن کے بعد اشتہار آیا تھا کہ ہم مصروف ہیں، اور اس پہ اربوں روپے خرچ ہوئے تھے۔ ابھی تشہیر کی بات ہو رہی تھی، تو ہم نے 100 دنوں کے بعد، ہم مصروف ہیں کہ اشتہارات نہیں دیے تھے، ہم نے 100 دنوں کے بعد 3000 سے زائد اسکیم اور منصوبے دیے تھے، اور جس کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب نے امپلیمنٹیشن سٹارٹ کر دی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ 1240 کا اینول ڈیولپمنٹ پروگرام، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ اینول ڈیولپمنٹ پروگرام نہیں بلکہ یہ ایک مشن ہے، یہ ریس اگینسٹ ٹائم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جب ہم نے یہ اے ڈی پی پچھلے سال 840 ارب کا جو اے ڈی پی تھا، یہاں سوال کیا ابھی محترم ممبر نے کہ 840 کا بجٹ تھا تو آپ نے 1 ٹریلین کس طرح خرچہ کر لیا، تو 840 کا بجٹ جو تھا وہ 1109 بلین کے اوپر دسمبر میں سپلیمنٹری گرانٹ اسی ایوان نے پاس کی تھی، اور اس کے بعد یہ بجٹ 1109 بلین کے اوپر اے ڈی پی پروگرام ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو اس وقت کا تاریخی ایکسپینڈیچر 1003 بلین ہو چکا ہے، اور 1003 بلین بجٹ
ایکسپینڈیچر یوٹیلائزیشن جو ہے وہ تاریخ کی سب سے بڑی پنجاب صوبے کی یوٹیلائزیشن ہے. اس سے پہلے 580 بلین سب سے ہائیسٹ یوٹیلائزیشن ایکسپینڈیچر تھا. اور یہاں بات ہوئی ڈیٹ کی, اس پہ بھی میں ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ جو پیمنٹ آف فارن ڈیٹ ہے وہ بالکل صحیح بات کی, لیکن وہ 2.5% پچھلے سال سے بڑا ہے, اور جس کے اندر کمپلیٹ ڈونر پورٹ فولیو, ڈونر جو ہم ڈفرینٹ ڈیولپمنٹ پروگرامز میں ڈونر لون لیتے ہیں, پارٹنر لون ورلڈ بینک اور ADB کا لیتے ہیں, اس کے اندر ہم نے پورے کو ری ماڈل کر کے, اس کو ری اسٹرکچر کر کے صرف پچھلے سال کا جو پروگرام اور اس سال کا پورٹ فولیو ہے اس میں 2.5% اضافہ ہوا ہے. ڈومیسٹک ڈیٹ, پنجاب وہ واحد صوبہ ہے الحمدللہ کہ ڈومیسٹک ڈیٹ اس وقت 0 ہو چکا ہے. اور اسی طرح جو ڈیٹ پیمنٹ ہے, ابھی ذکر ہوا کہ اس کو مینیج کریں, تو میں بالکل ممبر کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ڈیٹ پیمنٹ 94% کم ہو چکی ہے. اسی طرح انٹرسٹ پیمنٹ آن اوور آل ڈیٹ وہ 30% ڈکریز ہو چکی ہے. تو یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو فسکل پروڈنس اور فسکل ڈسپلن کو ریفلیکٹ کرتے ہیں جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں ہوا. اور جو اون سورس ریونیو, جو PRA ریونیو اتھارٹیز ہیں, وہ پہلے صرف 2 سے 3 ڈسٹرکٹس میں تھیں. پچھلے سال سے اب تک جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو وہ 19 ڈسٹرکٹس کے اندر پھیل چکی ہیں. اور 0 ٹیکس بجٹ ہے جناب اسپیکر. یہ پھیلی صرف ٹیکس لگانے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنا ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے ہے. تو یہ وہ فسکل اعداد و شمار ہے جس کی میں آپ کو تفصیل بتانا چاہتی ہوں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ واحد ADP پروگرام ہے پنجاب کی تاریخ میں جس میں ایجوکیشن اور ہیلتھ کو اگر ملا لیا جائے تو 27% آف ADP ہے. ہیلتھ ود 180 بلین اور ایجوکیشن ود 140 بلین. اور یہاں میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہاں بات کی گئی ہیلتھ اور ایجوکیشن کی. کل رانا سکندر صاحب جو منسٹر ہیں انہوں نے بڑی تفصیلی اور مفصل گفتگو کی ایجوکیشن سیکٹر کے اندر, اور جو ہیلتھ کی بات میں ابھی کروں گی. لیکن ایجوکیشن میں صرف یہ بتا دوں کہ خالی ایجوکیشن سیکٹر کے اندر جو 140 بلین ہے جو تاریخی بجٹ ہے پنجاب کی تاریخ کا, اس میں جو اسکول ایجوکیشن کی خالی میں بات کروں جناب اسپیکر تو 40 بلین کے لیے 40 بلین کے ساتھ جو جتنی مسنگ فیسلٹیز ہیں پنجاب کے اسکولوں میں, یہ کیوں نہیں 4.5 سال نظر آئیں؟ یہ جو آج اسکولوں کی بات کر رہے تھے یہ کیوں نہیں نظر آئی کہ بچوں کے لیے بیٹھنے کے لیے فرنیچر نہیں ہے, واش رومز نہیں ہیں اسکولس کے اندر, دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں, بچے نیچے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, کوئی انفراسٹرکچر جو انرولمنٹ ہے اس کے مطابق نہیں ہے. کیوں نہیں نظر آیا؟ ہمیں نظر آیا جناب اسپیکر, ہماری وزیر اعلیٰ کو نظر آیا. انہوں نے سب سے زیادہ وقت اور سب سے زیادہ بجٹ ایلوکیشن اسکول ایجوکیشن, ہائر ایجوکیشن, اسکل ڈیولپمنٹ اور IT کے اندر کی, اور ان تمام فیسلٹیز کو مکمل 40 بلین کے ساتھ انشاءاللہ ان 2 مہینے میں کر دیا جائے گا. پھر جس اسکول میں جانا چاہیں, چاہے وہ ساؤتھ پنجاب کا ہو, چاہے وہ سینٹر ہو, چاہے وہ نارتھ ہو, اس میں ہم نے کسی قسم کی تفریق نہیں رکھی. یہ ایکوالٹی کے ساتھ پورے پنجاب کے اندر ان اسکولوں کی مسنگ فیسلٹیز اور کالجز کی مسنگ فیسلٹیز کو مکمل کیا جائے گا. پنجاب کے ہر اسکول اور ہر کالج میں ہم کوشش کریں کہ اس سال مکمل IT لیبز کا قیام ہو جائے جس کے لیے بجٹ رکھا گیا ہے. جو ہائر ایجوکیشن میں لیپ ٹاپس ہیں, ہمیں بڑا مذاق کیا گیا کہ لیپ ٹاپ کیوں دیتے ہیں بچوں کو. شہباز شریف صاحب نے جب یہ لیپ ٹاپ اسکیم شروع کی پاکستان مسلم لیگ نون نے, تو اس پر تنقید کی گئی اور بڑے بڑے بینرز لگا کر کہا گیا کہ یہ ذاتی تشہیر کے لیے لیپ ٹاپ دیتے ہیں. اس وقت شہباز شریف صاحب نے جو IT کی ایولیوشن تھی اس کو سمجھا کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے اور کس طرح IT ایکوپمنٹس کی ایولیوشن آ رہی ہے اور پوری دنیا میں ریولیوشن آ رہی ہے. اس وقت اور پھر 4.5 سال بچے اپنی صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کو کرنے کے لیے بچوں کو ان لیپ ٹاپس اور اس مشینری اور اس ایکوپمنٹ سے محروم رکھا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آتے ہی لیپ ٹاپ اسکیمز کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کیا, اور الحمدللہ اس وقت تک ہم 77,331 لیپ ٹاپس دے چکے ہیں. اور اسی طرح وہ بچے جو میرٹ بیس بچے پڑھائی نہیں کر سکتے کسی وجہ سے, لیکن وہ میرٹ پر پورا اترتے ہیں, لیکن ان کے جو معاشی حالات ہیں والدین کے
وہ نہیں اس چیز کو اجازت دیتے کہ وہ اپنی تعلیم کو آگے کر سکیں، تو ایک تاریخی پروگرام پنجاب اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 55,000 بچوں کو اسکالرشپ مل چکا ہے جناب اسپیکر، اور اسی طرح ہم نے اگلے سال بھی اس کے لیے پیسے مختص کیے ہیں۔ پھر پہلی دفعہ AI لیبس، یہ باتیں ہم نے خوابوں میں سنی تھیں یا باہر دنیا میں دیکھی تھی، لیکن آج الحمدللہ جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو پنجاب کے اندر IT لیبس، AI لیبس اور AI کے اوپر اسکل ڈیولپمنٹ بچوں کی شروع ہو چکی ہے، جو کہ انٹرنیشنل ڈیمانڈ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج بچوں کو ساؤتھ پنجاب میں سٹنٹنگ اور نیوٹریشن سے قابو پانے کے لیے کلاس رومز کے اندر دودھ اور میل پروگرام کے اندر دودھ مل رہا ہے جناب اسپیکر، اور اس سال ہم نے اس کو 9 ڈسٹرکٹس میں ساؤتھ پنجاب کی سینٹر اور نارتھ کے اندر جہاں سٹنٹنگ کے معاملات بہت سیریس ہیں ہم نے اس کے اندر اس کو انکلوڈ کیا ہے۔ اسی طرح جناب اسپیکر ایگریکلچر پہ بڑی بات ہوتی ہے۔ 650 ارب کا قرضہ جو صرف ہم قرضہ دیتے تھے، اور اگر ہم پچھلے سال اس کو ختم نہ کرتے تو وہ 1.2 ٹریلین روپیز بلین کا قرضہ جو ہے وہ ہم پر بوجھ بن کر بیٹھا ہوتا اس وقت۔ یہ 1.2 ٹریلین آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ نہ صرف کسان ڈائریکٹ کسان کے لیے استعمال ہو رہا ہے، بلکہ پنجاب کی عوام اور زراعت کے شعبے کے اوپر استعمال ہو رہا ہے، اور اس کی کچھ جو ہائی لائٹس ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ کسان کارڈ، اس وقت تک جو چیف منسٹر کسان کارڈ ہے، ہم نے چیف وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ ویژن تھا، ان کو پتہ تھا کہ یہ ایک پالیسی ریسٹرکچرنگ ہے، ان کو پتہ تھا کہ کسان ایک ٹرانزیشن سے گزر رہا ہے، ان کو پتہ تھا کہ اس پالیسی ریسٹرکچرنگ کی وجہ سے زراعت کا شعبہ ایک ٹرانزیشن سے گزرے گا۔ ہم نے ڈائریکٹ ہینڈ ہولڈنگ کسان کی ہے۔ آپ نے 1.5 سال کے اندر کسی سڑک کے اوپر کسی کسان کو احتجاج کرتے دیکھا؟ ہم نے تو نہیں دیکھا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ اگر وعدوں کی تکمیل کوئی جماعت کرنا جانتی ہے تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اور جو ڈائریکٹ فائدہ ہے وہ کسان کے ہاتھ میں دیا، کسان کارڈ دیا کسان کے ہاتھ میں، جس میں 0 انٹرسٹ کے اوپر 1.5 لاکھ کا قرضہ دیا، اور ابھی تک جناب اسپیکر 106 بلین روپے کسان اپنے کارڈ سے وڈرا کرا چکا ہے جناب اسپیکر، اور اس کے ساتھ ساتھ 6 لاکھ سے زائد فارمرز اس سے مستفید ہو چکے ہیں۔ اور ابھی مجھے بڑا افسوس ہوا، اب شاید وہ بات کر کے اٹھ کے چلے گئے، پرانی عادت ہے ان لوگوں کی کہ شور مچاؤ، جو بولنا ہے بولو، جھوٹ بولو، کہ جی وائلڈ لائف کو اور کسان کو ایک ترازو میں کر دیا۔ بالکل کیا جناب اسپیکر، بالکل کیا۔ بے زبان جو جانور ہیں ان کا کوئی والی وارث پنجاب صوبے میں نہیں تھا۔ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وائلڈ لائف کے اوپر نہ صرف فوکس کیا بلکہ ان کے ریسکیو سینٹرز بنائے، لیکن یہ کہنا کہ ہم نے کسان کو جانور کے ساتھ برابری دی ہے، ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جناب اسپیکر۔ ان لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ، اور یہ ان کو پتہ ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ان کے حلقوں میں بھی وہ کسان ہیں جنہوں نے 100 بلین وڈرا کیا ہے، ان لوگوں کے حلقوں میں اور کانسٹیچوئنسیز میں وہ کسان ہیں، اور اس کی سب سے بڑی مثال ابھی سیالکوٹ کا الیکشن ہے۔ جو کانسٹیچوئنسی ہے وہ زراعت بیس کانسٹیچوئنسی ہے، وہ کسانوں پہ بیس کانسٹیچوئنسی تھی، جہاں الحمدللہ جہاں مسلم لیگ نون نے بڑی لیڈ سے فتح حاصل کی ہے۔ یہ وہ اعتماد ہے جو پنجاب کا کسان وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کے اوپر رکھتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کبھی کسی نے ای میکنائزیشن کے میکنائزیشن اینڈ ماڈرنائزیشن آف فارم اکوپمنٹ جو کسان مشین یوز کرتا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی سپیچ میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے ٹوکے کی مشین کی بات کی تھی، جس پہ کسانوں کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں۔ الحمدللہ جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو 30 ارب کی مشینری میکنائزیشن، اور جس کے اندر پہلی قسط 3500 سپر سیڈر ہم پنجاب کے کسان کو دے چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سولرائزیشن آف ایگریکلچرل ٹیوب ویلز ہے 9 ارب کے ساتھ، وہ اس وقت اسکیم جو ہے وہ جاری ہے، اور 3,85,000 ایپلیکیشنز ہمارے پاس آ چکی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ سولرائزیشن کی مد میں پیسہ دیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں، چیف منسٹر گرین ٹریکٹر پروگرام، ہم نے سمجھا اس بات کو، اس پالیسی ریفارم اور ریسٹرکچرنگ کو سمجھا
تو ہم نے ہائیسٹ ویٹ گروور کو مفت ٹریکٹر دیا جناب اسپیکر. یہ دیتے نا 4.5 سال مفت ٹریکٹر کسان کو, ایک ٹریکٹر بھی بتائیں انہوں نے دیا ہو کسان کو. ہم نے مفت ٹریکٹر ویٹ گروور کو دیا. 12,000 ایکڑ سے کم کسان کو ہم نے 5,000 روپے کی سبسڈی دی اس کی کاشت کے اوپر جناب اسپیکر. پھر جو چیف منسٹر گرین ٹریکٹر پروگرام ہے, اس میں 9,500 ٹریکٹرز فرسٹ فیز میں ڈسپرس ہو چکے ہیں جناب اسپیکر, جب میں آپ سے مخاطب ہوں. اس طرح جو ٹرانسفارمیشن آف ایگریکلچر, ہمیشہ بات ہوتی ہے پوٹوہار ریجن کی, لیکن آج تک پوٹوہار ریجن کے کسان کا کسی نے ہاتھ نہیں پکڑا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ 7 بلین کے ساتھ اسپیشلائزڈ پوٹوہار ریجن کے لیے, اس کسان کے لیے پروگرام لایا جا رہا ہے, ڈائیورسیفیکیشن آف سیڈز کے لیے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے, جو کہ 8,300 ایکڑ پر مشتمل پوٹوہار ریجن کا کسان پروگرام ہے. اسی طرح جو اسٹیبلشمنٹ آف ماڈل ایگریکلچر مال ہے کہ کسان کو در در نہ پھرنا پڑے. ان ایگریکلچر مالز کے اندر اسٹیٹ آف دی آرٹ میکنائزڈ مشینری رینٹ کے لیے اویلیبل ہو, جو کسان کو جس وقت چاہیے. ملتان, بہاولپور, ساہیوال, سرگودا جو ہے وہ نیئرلی کمپلیشن ہے, وہ انشاءاللہ وزیر اعلیٰ پنجاب جلد انوگریٹ کریں گی انشاءاللہ. اور اسی طرح جو چیف منسٹر ہائی ٹیک فارم میکنائزیشن کی فائنینسنگ ہے, پہلی دفعہ حکومت جو ہے وہ میکنائزڈ مشینری کی فائنینسنگ کے اوپر کسان کے لیے جا رہی ہے. ہر طرح سے کسان کا خیال رکھا جا رہا ہے, لیکن جو بیچ میں ایک بلیک مارکیٹ تھی اس کو مکمل طور پر ایلیمنیٹ کر دیا گیا اس پورے سسٹم سے. اسی طرح ریوائول آف سٹرس ان پنجاب, کسان کے لیے R&D, سیڈ ڈائیورسیفیکیشن, تاکہ جدید دنیا کی طرح جدید جو ایگریکلچر کنٹریز ہیں اور جہاں زراعت ماڈرنائز ہو چکی ہے اس کے اندر جو ان کے ساتھ منسلک کر کے کمپلیٹ سٹرس ریوائول کا پروگرام جو ہے وہ متعارف کرایا جا رہا ہے. پہلی دفعہ پانی کی بات کی, بڑی اچھی بات کی جناب اسپیکر. تو کیا ہوا پانی کے ساتھ 4.5 سال؟ کون سی ایسی انویسٹمنٹ تھی جو پنجاب حکومت نے کی جو کہ کسان کے پانی کی کنزرویشن, اس کی ایفیشنسی اور اس کی جو کمپلیٹ انفراسٹرکچر ہے اس کے اوپر کام کرے؟ لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب نے 30 بلین کی رقم ایگریکلچر سیکٹر میں, 10 بلین کی رقم پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں, اور 20 ارب کی رقم اریگیشن کے اندر رکھی ہے تاکہ کینال اور واٹر کورسز کی لائننگ اور اس کے انفراسٹرکچر کو امپروو کیا جائے, اس کی ایفیشنسی کو امپروو کیا جائے, واٹر کی کنزرویشن کو امپروو کیا جائے, اور اس کے بعد اریگیشن کے میتھڈز کو امپروو کیا جائے. یہ ہے وہ ویژن جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا زراعت کے لیے. اور پہلی دفعہ جناب اسپیکر, پہلی دفعہ جو کراپ انشورنس کا کانسیپٹ لایا جا رہا ہے. آپ یہاں کراپ ضائع ہو جاتی تھی بیکاز موسمی تبدیلی کی وجہ سے, اس کے اثرات کی وجہ سے اتنی زیادہ انپریڈکٹیبلٹی ہے, تو اس کے لیے ہم پہلی دفعہ CM کراپ انشورنس پروگرام جو ہے وہ متعارف کرانے جا رہے ہیں. اسی طرح لائف سٹاک اینڈ ڈیری کے اندر کمپلیٹ ایک پروگرام جو کہ 5 بلین کی رقم کے ساتھ فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیزز کی پہلی دفعہ ہم زونیفیکیشن پہ جا رہے ہیں. ایسٹ ٹرانسفر آف رورل ویمن, خواتین کے لیے جو ان کو فائنینس کے ذریعے امپاور کر کے, اور جانور کی چاہے وہ خالی ان کو دے نہ دیے جائیں بلکہ ہم انڈے, کٹے, مرغیاں, بچھڑے, ہم ان کے ذریعے معیشت کو ٹھیک نہیں کر رہے, ہم زراعت کے شعبے کو ٹھیک کر رہے ہیں, کسان کی فائنینشیل امپاورمنٹ کر رہے ہیں, اس کی مشینری کی امپاورمنٹ کر رہے ہیں, لائف سٹاک کے کسان کی امپاورمنٹ کر رہے ہیں, اور اریگیشن کے ان میتھڈز کو ریسٹرکچر کر رہے ہیں جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا جناب اسپیکر. اسی طرح ابھی بات کی انہوں نے, وہ بھی مجھے لگتا ہے وہ آپ والی بات ہے کہ انہوں نے ایسی کر دی, جو ستھرا پنجاب ہے. ستھرا پنجاب جناب اسپیکر, ہم سنتے تھے کہ لنڈن چلے جاؤ تو وہاں بنز ہوتے ہیں, وہاں آپ کا ویسٹ مینجمنٹ الگ ہوتی ہے, لوگوں کے گھروں سے بنز کے اندر آپ کا کوڑا اٹھایا جاتا ہے. آپ امریکہ چلے جائیں, آپ یورپ چلے جائیں, مثالیں دی جاتی تھیں. اس وقت بھی یہ ماڈل متعارف کرایا کس نے؟ وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب نے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو ان لوگوں کی کنسٹیچوئنسی میں بھی ان لوگوں کے گھروں کو کھٹکا کر کوڑا اٹھایا جا رہا ہے جناب اسپیکر. پہلے ادوار میں
پہلے ادوار میں لوگ حکومتوں کے دروازے کھٹکاتے تھے. یہ پہلی وزیر اعلیٰ ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز, جو لوگوں کی دہلیز تک ان کا حق پہنچا رہی ہے. لوگوں کے گھروں کے دروازے کھٹکا کر آج اس کو رمضان پیکج ملتا ہے, ایک ڈگنیٹی کے ساتھ اور ایک عزت کے ساتھ, کہ ان کو لائنوں میں نہ لگنا پڑے. ان کو لائنوں میں, ان کے وقت میں تو 5 کلو چینی کے لیے لائنوں میں لگنا پڑتا تھا. خواتین کی انگلیوں پہ انگوٹھے لگا کر, شناختی کارڈ دے کر چینی لی جاتی تھی. آج اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ پبلک سروس ڈیلیوری پنجاب کا ہال مارک بن چکا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو سروس ڈیلیوری کا ویژن ہے وہ لوگوں کے دروازوں تک پہنچ رہا ہے. اور ستھرا پنجاب کے اندر انہوں نے کہا کہ گاؤں میں صفائی نہیں ہو رہی, گاؤں میں صفائی نہیں ہو رہی, تو ان کے گاؤں میں صفائی عید الاضحیٰ پر جنہوں نے کی تھی, جنات آ گئے تھے جنہوں نے صفائی کی تھی, کوئی موکل آ گئے تھے جنہوں نے صفائی کی تھی, لیکن موکل اور جنات بھاگ چکے ہیں جناب اسپیکر. اب وہ ان کا وجود نہیں ہے حکومتوں میں. اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اپنی محنت, اپنی خدمت کے ذریعے عوام کو ریلیف پہنچا رہے ہیں. اور جو گاؤں کی, انہوں نے بڑا افسوس ہوتا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ اپنی پرائیویٹ محفلوں میں بیٹھ کر وزیر اعلیٰ پنجاب کی تعریفیں کرتے ہیں, ستھرا پنجاب کی تعریفیں کرتے ہیں, اور ہمیں خوشی ہوتی ہے, ہمیں خوشی ہوتی ہے. اور یہ جو 25,000 مشینری, 1,30,000 ورکر پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ پنجاب میں بلا تفریق, چاہے وہ رورل ایریا ہو, چاہے وہ دیہاتی ہو, چاہے وہ سٹی کا, شہروں کا علاقہ ہو, پنجاب کا کونا کونا, گلی کوچہ, بازار, شہر, دیہات آج صاف ہو رہے ہیں جناب اسپیکر. اور یہی وہ ویژن ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہی وہ ویژن ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا. ان کو کہا گیا کہ اس کو ماڈل کریں, اس کو ایک سٹی میں سٹارٹ کریں. انہوں نے کہا کہ میرے لیے نہ کوئی کسی سٹی کا فرق ہے, نہ کسی دیہات کا فرق ہے, نہ کسی کانسٹیچوئنسی کا فرق ہے. اور آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ کو ستھرا پنجاب کی مشینری گلی گلی, کوچہ کوچہ, بازار بازار, شہر شہر نظر آ رہی ہوتی ہے جناب اسپیکر. اور اسی طرح ADP بک انہوں نے شاید پڑھی نہیں, 20 بلین کے ساتھ مثالی گاؤں کا پروجیکٹ وزیر اعلیٰ پنجاب لے کر آ رہی ہے. اسی طرح پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام. سینئر منسٹر کمینڈیبل ہے, جو دیہات کی طرف آپ نے وسائل بھیجے ہیں. ہم نے ایک چھوٹی اسٹڈی کی ہے, اس پہ دیکھا ہے کہ 70 سال میں میونسپل ٹیکسز نہ ہونے کی وجہ سے villages were excluded from municipal services. This is a brave decision. Well done. اور جناب اسپیکر, یہ جو مثالی گاؤں کا پروگرام ہے, اس میں واٹر سینیٹیشن, اس میں سویج, اس میں سڑکیں, اس میں گلیاں, اس میں کلین ڈرنکنگ واٹر بھی شامل ہے. اور یہ منصوبہ بلا تفریق ساؤتھ پنجاب, سینٹر اور نارتھ میں شروع کیا جا رہا ہے جناب اسپیکر. اور پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام, جس کا جو پائلٹ ہے وہ لاہور میں مکمل ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ جو ٹارگٹ ہے کہ وہ ہم مکمل طریقے سے جو 1 لاکھ سے زائد کی آبادی کے شہر ہیں پنجاب کے اندر, اس میں کمپلیٹ اینڈ ٹو اینڈ سلوشن جو واٹر کا, سینیٹیشن کا, سویج کا, ڈرینیج کا اور کلین ڈرنکنگ واٹر کا ہے, وہ چیف منسٹر پنجاب کا ویژن ہے, اور وہ ہم انشاءاللہ اس ڈیولپمنٹ پروگرام کے اندر مکمل کریں گے. اسی طرح جناب اسپیکر, میں ضرور بات کرنا چاہوں گی انوائرمنٹ کے اوپر. ابھی ممبر نے انوائرمنٹ پہ بات کی, اور ایک میں پوائنٹس پڑھ رہی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ انوائرمنٹ کا جو شعبہ ہے وہ فیل ہو چکا ہے. تو فیل کرنے کی عادت تو ایوان کے اس طرف ہے, جنہوں نے کوشش کی کہ ملک کو بھی جاتے جاتے ملک کو بھی ڈیفالٹ کر جائیں, فیل کر جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جناب اسپیکر کہ 1.5 سال میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی لیڈرشپ میں, ان کے ویژن کے مطابق, ان کی قیادت کے مطابق, جو انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج, فارسٹ اور وائلڈ لائف اور فشریز میں کام ہوا ہے, میں چیلنج کرتی ہوں میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لیں کہ ملک کی تاریخ میں پہلے کبھی ہوا ہو. انہوں نے اسموگ کی بات کی جناب اسپیکر, میں وہیں سے بات شروع کرنا چاہتی ہوں کہ جو اسموگ کا معاملہ ہے, جب ہم نے بات شروع کی تو انوائرمنٹل پروٹیکشن کے پاس 3 موٹر بائک تھے, 2 گاڑیاں ٹوٹی ہوئی تھیں, ٹائر پنکچر تھے,
انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس کے پاس کسی قسم کا کوئی اکوپمنٹ نہیں تھا. پورے پنجاب کی ایئر کوالٹی کو مانیٹر کرنے کے لیے صرف 2007 سے 3 مانیٹر موجود تھے. اور بالکل ٹھیک کہا کہ جس بیچارے بندے کے پاس ٹوٹی ہوئی موٹر بائک ہوگی وہ کسی انڈسٹری میں جا کے رشوت ہی لے گا نا, اور کیا کرے گا. تو انہوں نے کیا کیا 4.5 سال, کیا کیا؟ کوئی انوائرمنٹ پروٹیکشن فورس آپ کو نظر آئی؟ کوئی ایئر کوالٹی مانیٹر آپ کو نظر آئے پچھلے 4.5 سال؟ کوئی مانیٹرنگ یونٹ یا انوائرمنٹل کمپلیکسز آپ کو نظر آئے؟ مجھے تو نظر نہیں آئے جب میں نے یہ رسپانسبلٹی سنبھالی. تو جو ہو گیا جناب اسپیکر وہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے 1 سال میں لاہور, راولپنڈی, ڈی جی خان, بہاولپور اور سائیوال کے اندر کمپلیٹ انوائرمنٹل ڈیٹا سینٹرز, مانیٹرنگ, ایویلویشن, اکاؤنٹیبلٹی اور انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس قائم کر دیے ہیں. اسی طرح جناب اسپیکر ہم نے انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس 10 زونز آف پنجاب میں بنا دی ہے, جو سیکٹورل فورس اس وقت اپنا کام کر رہی ہے جناب اسپیکر. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس فورس کو 10 زون سے بڑھا کر ہم راولپنڈی, مری, گجرانوالہ, سیالکوٹ, فیصل آباد, قصور, شیخوپورہ, ملتان, رحیم یار خان اور ڈی جی خان میں اس سال بنانے جا رہے ہیں جناب اسپیکر. اور 3 مانیٹرنگ یونٹ سے, ایئر کوالٹی مانیٹرنگ یونٹ 3 تھے, آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو 60 مانیٹرنگ یونٹ پورے پنجاب میں لگ چکے ہیں جناب اسپیکر. اور خالی ایئر کوالٹی نہیں, انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس نے انڈسٹریل ویسٹ کی ایئر کوالٹی اور واٹر کوالٹی مانیٹر کرنی شروع کر دی ہے. پہلی دفعہ پنجاب نے فیول کی کوالٹی ٹیسٹنگ شروع کی ہے موبائل لیبز کے ساتھ. اور اب جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو صرف 317 ٹن پلاسٹک کی مد میں 9 مہینے میں اکٹھا ہو چکا ہے جناب اسپیکر. جب پنجاب میں پلاسٹک بین ہوا اور 75 مائکرون کی اجازت دی گئی تو انڈسٹری کے ساتھ بیٹھ کر یہ پورا ایجنڈا اور ٹارگٹ بنایا گیا اور اس وقت تک وہ موجود ہیں. امیشن فٹنس سرٹیفکیٹ, اس بات پہ میں بات کرنے سے پہلے پنجاب کی اور بالخصوص لاہور کی عوام کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جب ہم نے یہ ایمیشن کنٹرول سسٹم شروع کیا تو ہمارے پاس پوائنٹس ہم نے 6 سے شروع کیا, اور جس قسم کا رسپانس, جس قسم کی سیریسنس, جس قسم کی رسپانسبلٹی لاہور کی عوام نے دکھائی ہے, ہمیں وہ سپاٹس جو ہیں وہ 75 کرنے پڑے. اور 75 کرنے کے باوجود ابھی بھی لائنیں لگی ہوئی ہیں جس کو ہم ہر وقت جو سپاٹس ہیں ان کو انکریز کریں. اور جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو 1,25,000 سے زائد گاڑیاں ایمیشن کنٹرول سرٹیفکیٹ پنجاب اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ لے چکی ہیں جناب اسپیکر. اسی طرح میں آپ کو یہ کہوں گی کہ پنجاب وہ واحد صوبہ ہے, جیسے میں نے آپ کو بات کی کہ اس وقت پنجاب کے اندر فیول ٹیسٹنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. پہلی دفعہ ڈیٹا پلاننگ کے لیے, ڈیٹا کلیکشن کے لیے, کیونکہ یہ جو پورا ایئر کوالٹی کا نظام ہے یہ ڈیٹا کے اوپر چلتا ہے, جس میں فورن ڈیٹا بھی ہے, جس میں لیبلنگ